اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا یا محمد النبی الامی وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، وگرنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، ماروں کا کیا حال ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ وہ موقع ہے کہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کو جو ہے سکون مل گیا، ان کو قرار آ گیا، جو بیچارے تھے ان کو ایک چارہ گھر مل گیا، اور اسی طرح دنیا کی جو بھی مشکلات تھی، بلکہ جو ہمارے بچیوں کو جو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی رحمت کے صدقے میں ان کو اس سے نجات ملی، اور عورتوں کو جو ہے ایک مقام اسلام نے جو ہے وہ دیا۔ یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر یہ لسٹ میں گنتا جاؤں تو یقین مانیں کہ گھنٹوں درکار ہیں، پھر بھی اس لسٹ کا ایک حصہ جو ہے مختصر سا وہ بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ ہے سارا کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت ماہ مبارک، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے تمام یہ جو دنیا ہے اس کو تخلیق فرمایا، ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے۔ تو انہی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آج یہ بہت ہی مخصوص، بہت ہی اسپیشل پروگرام جو ہے آپ کے لیے لے کر حاضر خدمت ہیں، اور یہ امہ چینل کی سعادت ہے کہ الحمدللہ اتنے خوبصورت سراخان جن کی محبت لاکھوں کروڑوں پوری دنیا کے جو مسلمان، جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ان کے دلوں میں بستی ہے، جن کی محبت، وہ ہستی میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے۔ میری مراد ہے بہت ہی میرے انتہائی محترم، بہت ہی مکرم، بہت ہی محبت والے، بہت ہی چاہت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کلام پیش کرنے والے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کلام کی قبولیت ہے الحمدللہ کہ یہ لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے اتر جاتا ہے، اور پھر وہ سحر انگیز اثرات جو ہیں وہ دلوں پر مرتب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو دل جو ہیں لوگوں کے وہ آقا کی محبت میں سرشار ہو جاتے ہیں، ان کے دل منور ہو جاتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب۔ وہ قاری صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، میں پہلے ان کی جانب چلتا ہوں، ان سے سلام دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد قاری صاحب سے باتیں بھی کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی موقع دیا جائے کہ آج آپ قاری صاحب سے وہ باتیں شاید جو آپ کے دل میں ہوں، وہ باتیں جو شاید آپ کے دل میں ہوں لیکن موقع نہ آج تک میسر آیا ہو، تو یہاں پر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ باتیں جو ہیں وہ بھی چند باتیں جو ہے قاری صاحب سے پوچھوں، تاکہ جتنے بھی ہمارے ناظرین جاننے والے ہیں ان کو یہ معلومات مل سکیں۔ تو قاری صاحب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب ماشاءاللہ مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ماشاءاللہ۔ دیکھیں قاری صاحب، یہ میرا خیال ہے کہ جتنی مصروفیت یہ اس ماہ مبارک میں ہوتی ہے، اتنی مصروفیت شاید ہی کسی اور وقت میں اتنی ہوتی ہو کہ پے در پہ اتنے دن میں اتنے پروگرامز ہوتے ہیں کہ کتنے احباب کو آپ کو معذرت جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ یہ مہینہ جو ہے ہر ایک اس کی طرف جو ہے وہ تانگ لگائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب وہ ماہ مبارک آئے گا اور کب یہ برکات جو ہے وہ میں سمیٹوں گا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں امہ چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس طرح کے پروگرام جب بھی پاکستان سے ثنا خان رسول آتے ہیں تو ہر ربیع الاول شریف میں ہر سال یہ بہت اچھے پروگرام انعقاد کرتے ہیں۔ عارف بھائی کو، ندیم بھائی کو، پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص آپ کو ماشاءاللہ آپ کی بھی بہت مصروفیات ہوتی ہیں ان دنوں میں، لیکن پھر بھی آپ ٹائم نکال کے ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں۔ اور جو بات ہے کہ ربیع الاول شریف پاکستان میں تو 1 ماہ 2 ماہ پہلے میسج چل جاتے ہیں کہ 2 ماہ بعد سرکار کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے، اور پھر میں نے اس حوالے سے کلام بھی پڑھا تھا
تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے عام دنوں میں بھی جو ربیع الاول میں ٹائم نہ ملے وہ کہتا ہے بعد میں آپ دے دیجئے گا, بعد میں نہیں ملتا. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہر کسی کو ٹائم دیا جائے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ, بلکہ میری ایک اور عادت ہے, اور میں نے یہ کوئی اسپیشلی ایسا کیا ہے کہ جو ملنا چاہتا ہے نا, کچھ لوگ ڈرتے ہیں, کچھ لوگوں کو ذہن ایسا بنایا ہوتا ہے کہ نہیں قاری صاحب ملتے نہیں ہیں, وہ ایسے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں خود جا کے ملتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں سے, سبحان اللہ, کہ پتہ نہیں اس کے دل میں کب سے حسرت ہوگی کہ قاری صاحب کو میں ملوں گا. مجھے محسوس ہو جاتا ہے یہ ملنا چاہتے ہیں, تو اس سے ملتے ہیں. اور اس مہینے کا میں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اس پروگرام میں شامل ہیں سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ماہ ربیع الاول کی. MashaAllah. All the viewers, especially youngsters, if you're watching, because this is a special program, Qari Shad Mahmood Qadri is here with me, and if you want to have a chat with Qari Sahab, you want to ask them anything, now's the opportunity. You can either go through me or you can ask them direct. But inshallah, we are here for a while, and we will take some calls later on as well. Qari Sahab, یہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی, اور واقعتاً چونکہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں کے روابط ہوتے ہیں اور وہ ہمیں پھر اپنی آراء سے آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ابھی جو آپ نے بات کی نا, آپ یقین مانیں بہت سے جو احباب ہیں ان کو واقعتاً یہ یا تو کوئی حجاب ہوتا ہے یا پھر واللہ عالم ان کو شاید کوئی تجربہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً اس چیز کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے جس انداز سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہم ملنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہمیں جو ہے نا وہ فوب آف کر دیتے ہیں, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں, یعنی کہ وہ جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو مٹنے نہیں دیتے, وہ ملنے نہیں دیتے, موقع نہیں دیتے. لیکن آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ تو خود ان دوریوں کو مٹا کر جو ہے وہ قریب جا کر ملتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئند بات. بڑے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں پاکستان میں بھی اور یو کے میں بھی جو دور سے نا حسرت سے دیکھتے ہیں, اور میں اسپیشلی, اور میں نے کبھی آج تک کسی کے مطلب کوئی کسی نے سلام کوشش کی ہے, ہاں مجھے نظر نہ آیا ہو, میں نے دیکھا نہ ہو, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے ویج جانتا ہے. کوشش میں نے کی ہے کہ کوئی اگر پیچھے سے دل اس کا کر رہا ہے اور مطلب لیکن وہ آنا نہیں چاہتا. وہ آج ایک محفل تھی, تو اس محفل میں نا نیلسن میں ایک محفل تھی, تو ایک بھائی جان نے کہا کہ میری بیٹی وہ ہے معذور ہے, تو اس کا وہ آ نہیں سکتی, تو آپ کیا چل سکتے ہیں اس کو پیار دینے کے لیے. تو میں نیلسن سے وہ محفل سے ریکویسٹ کی ان سے, تو میں 10 منٹ کے لیے ان کے ساتھ گیا, اس بچی کو پیار دیا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی بات قبول ہو جائے, منظور ہو جائے. وہ اس بچی وہ آ نہیں سکتی تھی, لیکن میں ادھر چلا گیا, کوئی بات نہیں, اس میں کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو قاری صاحب یہ تو آقا کی یہ محفل اور پھر آقا کے ذکر کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ, میرا خیال ہے کوئی فرمائش کرنے کی میرے پاس وہ اس انداز سے گنجائش, کیونکہ الحمدللہ آپ خود ہی ان تمام کلاموں کو سمجھتے ہیں کہ کون سے موقع پر کس کلام کا انتخاب ہونا چاہیے. تو یہ آج کی یہ جو ہماری محفل, اس میں پھر ابتدائی کلام جو بھی آپ مناسب سمجھے وہ پیش فرمائیں. میں ایک حمد میں نے خود لکھوائی تھی, وہ ہر محفل میں میں نہیں پڑھتا, یو کے میں بھی میں نے 1-2 پروگراموں میں پڑھی ہے. وہ میں نے اسپیشل لکھوائی کیونکہ میں مرشد سونا ایک میرا کلام فیمس ہوا ہے, اس حوالے سے پھر میرے اپنے مرشد سے بہت پیار ہے. اس حوالے سے ایک کلام ہے, حمدیہ کلام ہے, اس میں ذکر ہے نسبت کا. اور کیسے میں, چونکہ مجھے پتہ ہے کہ آج سارا دن سے جس انداز سے ہم بھی مصروف ہوتے ہیں, لیکن آپ تو ہم سے بھی بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں, اس لیے میں آج کوشش کروں گا کہ آپ جو کلام ہے نا ان کے فلیورز جو ہیں یعنی کہ وہ ٹیسٹ دیں, تاکہ زیادہ مختلف فلیور جو ہیں ایک گلدستہ وہ بن جائے. لیکن آج لمبے کلاموں کی میں آپ سے درخواست جو آج نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب دا مالک اللہ, سب خالق اللہ,
سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ، دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ او دا نور تجلا، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، میرا مالک میرا مولا اچیاں شاناں والا، اچیاں شاناں والا، سارے جگ دا پالن ہارے، ہر ایک دا رکھوالا، ہر ایک دا رکھوالا، او دا کوئی شریک نہیں جگتے، او دا کوئی شریک نہیں جگتے، او ازلاں تو اے کلا، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ اور بات نسبت کی ہے، شعر تو اس کے بہت ہے، ایک آخری پیش کر دیتا ہوں کہ لکڑی دے نل لویا تردا، سچے کول پرانے، سچے کول پرانے، نسبت باجوں کچھ نہیں لبدا، کہہ گئے لوگ سیانے، کہہ گئے لوگ سیانے، جے تو رب نو راضی کرنا، جے تو رب نو راضی کرنا، پنج تن دا پھڑ لے پلا، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، اول حمد ثنا الہی، او جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام او چتارن والا، کسے مدان نہ کردا، قاری صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام، اور یقیناً میرا خیال ہے کہ جس خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے یہ کلام لکھا ہے الحمدللہ، اور یہ تو کیا کہتے ہیں کہ ٹیلر میڈ، خصوصی طور پر جیسے آپ کے لیے ہی لکھا گیا ہے، یہ بہت ہی پیارا، اور آپ کا انداز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک میرا کلام بڑا مشہور ہے، کر دے کرم رب سائیں، تو پھر وہ جب سارے نعت خواں پڑھنے لگ جاتے ہیں پھر میں تھوڑا چینج کر لیتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ میں نے اسپیشل، حالانکہ اس کی طرز میں اور اس میں فرق ہے، لیکن اس کا میٹر اور ہے، اس کا میٹر بالکل بالکل ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ عثمان ہیں قاری صاحب برمنگھم سے، تو عثمان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ظاہر ہے بہت سے لوگ مشتاق ہیں آج یہاں کال کرنے کے، تو عثمان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ خوش آمدید عثمان بھائی، آپ کو کہتے ہیں پروگرام میں۔ بہت شکریہ سر، ماشاءاللہ، خوش قسمت میری پہلی کال میرے خیال میں ملی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دودھ پاک پڑھ کر کال کی ہوگی انشاءاللہ۔ جی وہ قاری صاحب سے بس جی بسم اللہ کریں بات، قاری صاحب سن رہے ہیں جی۔ قاری صاحب سے فرمائش ہے اگر وہ پیر صاحب کی سنا دے لو مدینے کی تجلی سے۔ ٹھیک 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 عثمان بھائی، اور جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ۔ تو یہ قاری صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ فرمائشوں کا سلسلہ، تو اتنی فرمائشیں ہوں گی نا، ابھی ہم ظاہر ہے کہ آج دن میں میرا خیال ہے سارا دن پڑھتے رہے ہیں، لیکن فرمائشیں ہم پوری پھر بھی نہیں کر سکے، تو یہ حال آپ کا بھی ہوتا ہے روز ہی۔ اچھا کیسی بات ہے کہ کال بھی پہلی تھی جی جی، جو میں نے اپنا شیڈول بنایا ہے پڑھنے کا، اچھا اس میں بھی یہی نعت تھی۔ اللہ قاری صاحب یہ تو عثمان بھائی کی دیکھ لیں پھر اس کے دل کی آواز، قدرتی بات ہے یہ، میرے شیڈول میں یہی نعت تھی کہ حمد کے بعد پیر صاحب کا میں اور قاری صاحب میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں، ابھی ادھر راچ ڈیل میں جو آخری کلام ہم نے پیش کیا وہ بھی یہی تھا، یہ بھی فرمائش ہوئی تھی، سبحان اللہ ہوئی تھی، اور وہ ہم پوری کر کے آ رہے ہیں۔ نواز بھائی ہیں جی فرانس سے ہمارے ساتھ، واٹس ایپ۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशा- साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बट साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपको खुशामदीद। कारी साहब से भी बात करें, सलाम दुआ करें। नवाज कारी साहब की खिदमत में भी इस्लामी अकीदत और आप वालेकुम सबको रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह। और बट साहब क्या कोई आज कोई पैगाम देंगे, फरमाइश करेंगे? एक सवाल भी है, एक फरमाइश भी है। अच्छा तो ये हमारा वो YQA तो है नहीं, लेकिन चले कोई मोहब्बत भरा सवाल होगा, रिलेटेड है, उससे रिलेटेड होगा। चले ठीक है, करें सवाल। बड़ा प्यारा सवाल आता है। अब मेरा एक सवाल और एक फरमाइश भी है। जी जी। जैसे मैंने अर्ज किया है, मेरा सवाल यूँ है कि क्या फिल्मी तर्ज में नाते पढ़ी जा सकती हैं? अच्छा तो ये बात हो गई। दूसरी मेरी फरमाइश है कि जो कारी साहब मेरी तरफ से जो तवज्जो फरमाए, और क्योंकि माशाल्लाह इतने सलाम पढ़ा जाता है, आप इतनी प्यारी दरस में पढ़ते हैं और नाते पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा दे। आमीन। और दूसरी बात कि वो नात जो सबसे ज्यादा आपको नात शरीफ पसंद है वो पढ़े नात। ठीक है इंशाअल्लाह। ठीक है जनाब भट्ट साहब। असल में कारी साहब ये जो मुश्किल है ना सबसे ज्यादा, ये बड़ा एक मुश्किल सा सवाल होता है। उसकी वजह नहीं कोई मुश्किल इस नाते तो सारी जो है वो पसंद होती हैं। मुश्किल सवाल नहीं है। असल में अगर किसी को ब्रीफ करके बता दिया जाए तो फिर मेरा ख्याल कोई बात मुश्किल नहीं होती। जैसे लोग कहते हैं आप दरबारों पे जाते हैं, आप सजदे करते हैं, तो हालांकि ये मेरे रिलेटेड बात नहीं है, तो उलमा कराम हमारे मशाइख उज़्ज़ाम, लेकिन हम उनके कदमों में बैठने वाले हैं। तो सजदा सिर्फ अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह और किसी को नहीं है। वो ताज़ीम है, वो अकीदत है, वो शौक है, मोहब्बत है। और दूसरी बात यह है कि जो भाईजान ने कहा फिल्मी तर्जों पे, अब वो राग और रागनियाँ वही हैं, उसी में तर्ज वो होती है, उसी में तर्ज वो होती है। बात यह है कि आपकी नीयत क्या है, आप किस नीयत से कलाम पढ़ रहे हैं, कि आप उसमें कोई पैगाम देना चाहते हैं, क्या बात है, या सिर्फ आप तर्जें सुनाना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड है। अल्लाह की बारगाह में नीयत जाती है। तो ऐसी नीयत रख के नहीं पढ़ना चाहिए। नीयत ये होनी चाहिए कि मैंने पैगाम देना है। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की कारी साहब। शरीफ साहब हैं जी लंदन से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब और कारी साहब, आप दोनों को बहुत 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 सलाम और मुबारकबाद ईद मिलादुन नबी की। जिस शौक और ज़ौक से कारी साहब नाते पढ़ते हैं, क्या तारीफ करूं। बहुत शुक्रिया। जज्बाती हो जाते हैं हम लोग भी। अल्लाह एक फरमाइश है जी कौन सी? तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। बिस्मिल्लाह जी। वो है हलीमा मैं तेरे मुकद्दर सदके। ठीक जी हजरत अगर पूरी हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। पीर साहब का कलाम तो आपने अब सुनाना ही है। वो माशाल्लाह माशाल्लाह। शरीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा। कल से मैं सुनता हूँ कि ये देखें, ये वो क्या कहते हैं कि वो जैसे बाबा जी भी कहते हैं ना कि हर चीज होती तो अंदर है कि ज़ाहिर है कि उसको किस अंदाज से कोई छेड़ता किस तरह है, उसका तस्करा किस तरह वो करता है, तो इसी वजह से फिर हो जाता है। तो कर सब चूंकि मैं जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि हम मुख्तसर कोई जो इंतखाब आपने किया है पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब, तो वही इंशाल्लाह सही इब्तिदा करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। और ये शेर बहुत पसंद है। कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या
وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیوں نہیں قاری صاحب، یہ الحمدللہ جو کشتیاں اپنی کنارے پہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کیا وہ ڈوبے، پھر ڈوبے گا بلا کیسے، سبحان اللہ۔ اللہ ادبی تو فرماتے ہیں نا کہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ تو آقا کی یاد ہے وہ بھی گنچے کھلا دیتی ہے۔ تو محمد ارشد صاحب جو ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حاجی صاحب، خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ ارشد بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی شکر ہے، پیٹر پور سے عرض کر رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا عید میلاد مبارک میں کیا دوں حاجی صاحب کو؟ ماشاءاللہ بالکل، مجھے بھی، اور ساتھ میں ہمارے بہت اچھا، اور میں ان کا بہت ہی فیوریٹ ہوں، کافی دیر سے ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا۔ تو ماشاءاللہ آفر کیا کرنی ہے کہ آپ کی جو بھی پروگرام میں نعت ہیں ماشاءاللہ ایک سے ایک بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، بے شک ہے بے شک ہے بے شک۔ اور ارشد بھائی آج آپ اس میلاد النبی کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے کیا خصوصی بات جو ہے وہ پیش فرمائیں گے؟ حاجی صاحب بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، جو آپ کا اس کے پہلے بھی پروگرام لگا ہوا تھا نا، مزہ آ گیا ریئلی ماشاءاللہ۔ تو ابھی قاری صاحب کو لا کے آپ نے اور دو چاند کر دیے، سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے، اور قاری صاحب پہ تو ماشاءاللہ آواز پہ تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، بے شک کرم ہے بے شک۔ تو اس کی فرمائشیں جو بھی پڑھتے وہ سمجھ لو کہ میری فرمائشیں یہ ماشاءاللہ ہر ایک نعت جو ہے نا زبردست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں دے ارشد بھائی، اور اتنی محبت، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالص قاری صاحب محبت ایسی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس میں الحمدللہ احباب جو ہے وہ صرف اس چیز کے فدائی ہوتے ہیں کہ آپ ان کے آقا کا نام لیتے ہیں اور اس سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑھ کر جو چیز، اپنے لیے کچھ نہیں لیکن آقا کی محبت میں سرشار ہو کر، آپ کی آواز سن کر، کلام سن کر لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ راجہ گلفراز صاحب جی آپ کے ایک اور عاشق برمنگھم سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم راج صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں راج صاحب؟ جناب خوش آمدید آپ کو اس پروگرام میں۔ مہربانی جناب۔ تو کیا فرمائیں گے راج صاحب؟ سر میں قاری صاحب کی جناب ویلکم کر رہا ہوں، فرمائش ہے، میں تو میرا بچہ تک لگے ہوئے پروگرام جی بسم اللہ کیڑی قاری صاحب کی سلام دینا نالے کوئی پروگرام برمنگھم نہ آیا قاری صاحب نا؟ انشاءاللہ بہت پروگرام نے، اور تفصیل جناب تو انہوں انشاءاللہ مل جائے دی۔ پہلے کوئی اور کوئی دل دی فرمائش ہے اس وقت موقع جی؟ جی قاری صاحب کی جناب ایک عرض ہے، فرمائش ہے نہیں عرض یہ ہے اچھا کہ میرا مرشد سونا ہے جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نارے حاجی صاحب میرے بچے واسطے دعا کرے کہ حافظ قرآن ہویا ہے ماشاءاللہ، فیضان خان ہے۔ آمین، بڑی نیک خوبصورت تہاڈی خواہش، اللہ ضرور کرم فرمائے دا۔ اور آخر وچ انشاءاللہ چونکہ کلام مرشد ہے جڑا انشاءاللہ آخر وچ پیش ہوگا۔ ضرور جناب، بہت شکریہ رائے صاحب، اللہ تانوں سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب یہ کتنی خوبصورت باتیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ قرآن کے لیے یہ خواہش اور درد دل میں۔ ہاں بڑی بات، بچہ ابھی تک جاگ رہا ہے اور پروگرام دیکھ رہا ہے، اور خواہش دیکھ، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بچے کو پتہ نہیں مرشد کون ہوتا ہے، اور اس کی فرمائش ہے مرشد سبحان اللہ۔ میرا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ بچوں میں
یہ سارا سلسلہ یہاں کے جو بچے ہیں UK کے اسپیشلی ان کے دل میں محبت رسول پیدا ہو, اس لیے میں ان کے حساب سے طرزیں بھی بناتا ہوں اور ان کے حساب سے کلام پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. چودھری عمر صاحب ہیں جی آلی فیکٹ سے. قاری صاحب آج بھی ہماری کوشش ہے کہ زیادہ اپنے کالرز کو بھی موقع دیں, آپ کو سلام بھی کر لیں. اور چودھری عمر صاحب ہیں جی آلی فیکٹ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خوش آمدید عمر بھائی, اور کیا فرمائیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے قاری صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے اچھے نافخوان ہیں, بڑی محبت ہے ان سے مجھے. بہت شکریہ عمر بھائی, بہت شکریہ. اور میری فرمائش ان کو پہلے ہی پتہ ہے. اچھا جی. وہ میرے بیٹے کو پسند ہے. عمر بھائی دنیا کو بھی بتا دینا جب ان کو ٹائم ملے تو. عمر بھائی جی جی. ارے بھائی آپ کو پتا ہے, ان کو پتا ہے, تو دنیا کو کیوں نہیں آپ بتاتے؟ پردے والی بات کون سی, آپ دنیا کو میرے بیٹے نے ان کا نام رکھا ہوا ہے سونا, میرا مرشد سونا. ٹھیک ہے, ہوگی پھر, ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت شکریہ. السلام علیکم. اور کئی بار ہوتا ہے قاری صاحب وہ ہمارے ناظرین پہ پوچھتے ہیں جی وہ کہہ رہے تھے تو آپ نے, ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ کیا ہے, تو اس لیے میں نے کہا عمر بھائی اپنے بھائی ہیں تو کیوں نہ اتنی محبت والے بہت اچھے ہیں, تو بہت پیار ان سے ہم پوچھ لیں انشاءاللہ. قاری صاحب یہ بچوں کے ساتھ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ہی ایک اہم بات ہے, کیونکہ وگرنہ ہمارے بچے جو ہے نا اپنی جو ہماری پنجابی اردو لینگویج ہے اسے اتنے مانوس نہیں ہوتے, توجہ نہیں دیتے. جی جی. لیکن جب ظاہر ہے کہ جب وہ نعتیں پڑھتے ہیں اور نعتوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کا موقع ملتا ہے. تو ہماری پہلی آج کی میرے خیال محفل کی ہماری پہلی سسٹر زاہدہ بہن بلیک برن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماشاءاللہ زاہدہ بہن خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. جی تھینک یو, آپ کو جشن مبارک, اور قاری صاحب کو بھی خیر مبارک میری بہن. اور کیا فرمائیں گی میری بہن؟ جی ان سے میری فرمائش ہے آئے میرے سرکار آئے, وہ میں بہت زیادہ سنتی ہوں. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو ہے بھی میری بہن بڑی مناسبت سے, بہت شکریہ آپ کا. صرف 2 بول بولنے تو بس کچھ کی نیند آ جائے گی, یہی بات ہے. اچھا تھینک یو. اچھا بھائی تھینک یو. ٹھیک ہے جی, السلام, اللہ حافظ جی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آئے یہ بھی کر سب ماشاءاللہ بڑا ہی, اور اس میں وہ ہے نا شعر ایک ماشاءاللہ جو خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ, کیوں نہیں. تو کر سب میں چاہتا ہوں کہ یہ چند کالز بھی لی ہیں, ایک پھر اور تھوڑا سا ٹیسٹ اور مل جائے تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ گولی ساتھ ساتھ ملتی رہے نا جی. یہ جو فرمائشیں ہیں بالکل میں پڑھتا رہوں گا, میرا مرشد سونا بھی پڑھ دوں گا. جی جی. ایک کلام ایسا ہے جو کسی نے سنا نہیں ہے, وہ میں سننا چاہتا ہوں. ہاں تو وہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ میرا فیوریٹ ہے. اچھا. اور میں نے ابھی تک آج ڈائری کھولی ہے تو پتہ چلا ہے. اچھا. کیونکہ اب اتنے کلام ہوتے ہیں تو جی جی بسم اللہ ضرور یہ سنتے ہیں. تو یہ کافی ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو کافی پسند ہے کلام ماشاءاللہ پاکستان میں. ماشاءاللہ. یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ. سونا مکھڑائے نورانی کالی زلف تے اک مستانی, سونا مکھڑائے نورانی کالی زلف تے اک مستانی, ساری خلقت ہے دیوانی. یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ. اونا دے سر تو صدا تلیاں بلاواں رہندیاں, دے سر تو صدا تلیاں بلاواں رہندیاں, جڑے محفل نعت سجاوندے میلاد دا جشن مناوندے, جڑے محفل نعت سجاوندے میلاد دا جشن مناوندے, گج بج کے نعرے لاندے. یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ. اور جڑے محفل کے شامل ہیں انہاں واسطے بھی دعا ہے, کیونکہ میں کسی بھی ٹی وی دا پروگرام ہوگی انہوں سرکار کی محفل سمجھ کے بیٹھا.
واسطہ حسنین دا پر جان سب دیاں چولیاں واسطہ ہو واسطہ حسنین دا پر جان سب دیاں چولیاں واسطہ حسنین دا پر جان سب دیاں چولیاں جیڑا اس محفل وچ آوے او دی بگڑی گل بن جاوے جیڑا اس محفل وچ آوے او دی بگڑی گل بن جاوے منہ منگیا مراداں پاوے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب بہت ہی پیارا. اور ساتھ میں پھر دیکھ لیں کہ جتنے سب کے لیے دکھوں کی دوا جو ہے وہ بھی مانگ لی, اتنی خوبصورت دعائیہ اشعار بھی اس میں شامل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہمارے ناظرین کے دلوں کے حالات ہیں اور خاص کر پھر یہ کلام سن کر تو دل سے سب کے یہ ساتھ میں آمین نکل رہی ہے تو ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی. ابرار صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آج سب ٹھیک ہے الحمدللہ. ابرار میاں آپ کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ کل حال ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو خوش آمدید بھی آپ کو, مبارکباد بھی ہے, تو کیا پیغام ہے آپ کا؟ اچھا آپ کو پہلے اور قاری صاحب ہم کو عید میلاد النبی کی مبارک ہو. خیر مبارک. اور انشاءاللہ قاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی تھی مانچسٹر میں وکٹوریہ پارک مسجد میں. بے شک. اور بہت ہی سرور آیا تھا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. شکریہ. آج ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں مبارک نعت پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے قاری صاحب ڈر گیا آپ کو؟ جی 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 بالکل بالکل. جی زلفوں مبارک نعت میں پہلی بار سنی تھی یوٹیوب پہ. ٹھیک ٹھیک. اور بہت ہی مزہ آیا تھا انشاءاللہ. ٹھیک. بہت شکریہ ابرار بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور قاری صاحب یہ کہ یہ چونکہ یہ خوشیوں کا ایک وقت ہے تو ہمارے بیشتر احباب پھر آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ خصوصی طور پر بچوں کے لیے, بچے کئی بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ فیس بک کے ذریعے تو کویسچنز ان کے ہوتے ہیں, تو کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ آج صاحب میں بھی نعت پڑھتا ہوں لیکن میری آواز کس طرح بہتر ہوگی اور کب جا کر یہ کس طرح ہوگا, میں کیا کیا کروں, کیا میں پرہیز کروں, کیا میں. تو میں ان کو اکثر یہی کہتا رہتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ جو بھی نعت کا انتخاب کرتے ہیں اپنے استادوں سے اس نعت کا مطلب جو ہے وہ سمجھیں. ٹھیک ہے. اور مطلب سمجھ کر اس کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر اس کو بار بار آپ پڑھیں اور تصور کر کے پڑھیں کہ جو اس کا مطلب ہے میں اس کے مطابق پڑھ رہا ہوں اور اس کو سمجھیں, تو پھر اس کے اثرات ہو گئے تو آپ کرتے جائیں تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ نعت پڑھے گا. لیکن غضنفر بھائی ہیں ہمارے ساتھ تو میں چاہوں گا ان کی کال لے لوں پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب کی حال ہے؟ الحمدللہ غضنفر بھائی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. جی اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. اور قاری صاحب بھی ہیں, آپ بات بھی کریں, سلام بھی کریں اور بات بھی کریں. جی السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور غضنفر بھائی کوئی فرمائش کریں گے آپ, کوئی پیغام دیں گے؟ جی قاری صاحب کی مجھے ایک نعت بہت پسند ہے, لگیاں نے موجاں. اللہ سبحان اللہ. جی جی یہ اسی درد کے ساتھ پڑھیں جس درد کے ساتھ میں پڑھی تھی اسلام آباد میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ہماری ایک بہن ہے مانچسٹر میں, ان کو بھی یہ بڑا کلام پسند ہے. اور کیونکہ جو کویت میں نے پڑھا ہے, ٹھیک مسئلہ وہی ہے جو میں آپ کو ابھی بیٹھے بتا رہا تھا. جی جی کہ اصل میں میرا جو اندرونی طور پہ جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ آج آپ ذرا اس طرح سنائیں تو پھر وہ اور کیفیت ہے. اور کیونکہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے, آمد کا ہے, بہاروں کا ہے, تو ان کی یاد میں جوش آنا, جذبہ آنا, آنسو آنا, یہ سب کیفیات ہیں مختلف. واہ 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 کیا بات. انشاءاللہ میں انشاءاللہ اسی کوشش سے پڑھوں گا اسی طرح پڑھنے کی. واقعتاً قاری صاحب وہ یہ ہے نا کہ یہ وہی بات ہے کہ جیسے کیونکہ میلاد النبی میں یہ ایک ماحول جو ہوتا ہے نا وہ خوشی کا, محبت کا, کھل کھلانے کا, مسکرانے کا, تو ظاہر ہے اس انداز سے افرق ہے. لیکن نورین بہن ہے ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید کہتا ہوں اپنی بہن کو. قاری صاحب سے بات کرنی ہے؟ جی کریں میری بہن بات کریں, قاری صاحب سن رہے ہیں. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ بھائی؟ جی بہن جی ٹھیک ہوں. میں نے لاسٹ دفعہ پہلی دفعہ آپ کی آواز سنی تھی جب آپ بریڈ فورڈ میں آئے تھے حنفیہ مسجد میں. اچھا جی. اچھا جی.
तो आप मुझे आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा पसंद है, आपके नाते बहुत ही ज्यादा है। मैं एक फरमाइश करना चाहती हूँ। जी बाजी बताएं। जो आपने अल्लाह ताला के 99 नेम्स पढ़े थे ना? जी जी जी। जिस जज्बे से पढ़े उसी जज्बे में प्लीज पढ़े। इंशाल्लाह मैं हनफिया मस्जिद में इस साल फिर आऊंगा उधर, क्योंकि जब आवाम ज्यादा हो तो उसी जज्बे से मैं पढ़ूंगा। आज भी मैं कोशिश करूँ, फिर वक्त भी करी सब उससे ज्यादा होता है ना। बहुत शुक्रिया नौरीन बहन, अल्लाह आपको जाए खैर तौफीक फरमाए। असल में वो ये होता है ना करी सब कि आज हम चाह रहे हैं कि वो क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मिल जाए, तो बस वो मैं भरपूर जो है वो कलाम पेश करना, तो फिर इस अंदाज से तो फिर बहुत से रह जाएंगे, तो हम नहीं चाहते कुरैश। लेकिन माशाल्लाह अब नॉर्थ एक्सट्रीम साइड से ग्लासगो से हमारी बहन फौजिया हमारे साथ हैं। पहले लंदन साइड थी और फिर दरमियान में, और अब फौजिया बहन है। अस्सलाम वालेकुम फौजिया बहन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, खुश आमदीद कहते हैं आपको। खैर मुबारक। I want to first of all beg Azan Aslam in the course of Qari Sahab. Walaikum assalam. You're doing so well, alhamdulillah, mashallah, may Allah bless you more and more. Ameen, ameen. I want to request two kalam. Okay, which one? The one is Mira Murshid Sona, please. That's already been requested. Anything else? And the second one is Uchiya Nishanam Sarkar Diya. Subhanallah. Okay. बहुत शुक्रिया फौजिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसे मैं चाहूँगा फिर एक कुछ टेस्ट दे दें अल्हम्दुलिल्लाह। जिस कलाम का फरमाइशें तो ये सारी हैं, लेकिन आए मेरे सरकार है, हाँ क्यों नहीं, वो भी है, बिल्कुल है। ये ज्यादा बैंड थी ब्लैक बैंड। अस्माउल हुस्ना से कर लेते हैं अल्लाह के नामों से, चलिए साथ ही वो मुकम्मल तो अस्माउल नहीं, मुकम्मल तो खैर वो तो करके तो साथ पढ़ता भी नहीं हूँ। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع معز المذل السميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع حكيم ودود مجيد باعث الشهيد الله 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 आ गए मेरे मुस्तफा खैरुल वरा कहो मरहबा आए मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए मेरे सरकार काबे च बुत डिगे सजदे दे विच झुके दुखां ते मुसीबतां दे हुण सारे दिन मुके दुखां ते मुसीबतां दे हुण सारे दिन मुके सादिया खुशियां मना सोना गोदी चा कह मरहबा आए मेरे सरकार आए
آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے. اور یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ماہ مبارک. اور یاد رکھیں کہ وینسڈے نائٹ کو انشاءاللہ العزیز قاری صاحب پھر ایک بار ہمارے ساتھ ہوں گے. اور قاری صاحب وہ پھر وہ گھڑیاں ہوں گی کہ وہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اور اس سہانی گھڑی کے موقع پر خصوصی طور پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قاری صاحب بھی ہوں گے. الحمدللہ ایک خوبصورت گلدستہ ہوگا آقا کے ثنا خانوں کا. اس گلستان رسالت کی یہ جو بلبلیں ہیں یہ سب یہاں جمع ہوں گی, اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس سہانی گھڑی کے موقع پر انشاءاللہ العزیز جو ہے خوبصورت سلام کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہوں گی. تو اس لیے وینسڈے نائٹ کو جو ہے وینسڈے the 23rd of January, یہ جو کمنگ وینسڈے ہے, اس رات کو جو ہے خصوصی طور پر ہمارا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کا یہ جو سرور ہے یہ پورا سال آپ کے دل میں جو ہے وہ قائم رکھے گا. ہماری ایک بہن ہے جی ہمارے ساتھ, میں چلتا ہوں اپنی بہن کی جانب اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید کہتا ہوں اپنی بہن کو. جی جی میری بہن قاری صاحب سے بات کرنا جی کریں میری بہن, قاری صاحب سے بات کریں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب آپ کا پروگرام دیکھ کے بہت دل کو راحت ملتی ہے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. میں نے کل بھی دیکھا پروگرام, اور یقین کرے دل باغ باغ ہو گیا آپ کے پروگرام کو دیکھ کے. بہت شکریہ. سب میری طرف سے سب کو جشن عید میلاد نبی مبارک ہو. خیر مبارک میری بہن. اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ آپ کے سروں پہ سلامت رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ میری بہن. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جتنے بھی آپ نے جن دعاؤں کا یہ جو آپ نے یہ گلدستہ, اور خاص کر قاری صاحب کے لیے, ان کے والدین کے لیے جو دعائیں کی, اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول و منظور فرمائے. اور یہ محبتیں قاری صاحب ساری جو ہیں ان کی نسبت جو ہے وہ تو اسی نسبت سے ہیں یہ ساری چیزیں الحمدللہ. کہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے بے شک کہ نعت سن کے دل باغ باغ ہو گیا. ہاں 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 سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں, میں ان سے اگری نہیں کرتا, جو کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے. نہیں, وہ روح کی غذا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے. یا اولیاء اللہ تطمئن القلوب, اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. واہ واہ. اکثر لوگ کہتے ہیں قاری صاحب یہ ان کی بات ہوتی ہے سبحان اللہ. لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو کسی چیز سے لگن نہیں ہوتی نا, جب لگی نہیں ہوتی, لگیاں والے جو ہے جب لگ جاتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے. ہمارے ساتھ سعید بھائی ہیں ریڈنگ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سعید بھائی میں ٹھیک ہوں, آپ کو خوش آمدید. قاری صاحب کو سلام دعا کریں اور بات کریں. قاری صاحب السلام علیکم, سعید بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. سعید بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. قاری صاحب اگر پاسبل ہوا تو پڑھ دیجیے گا بیٹھا کیا مجھے کیا بنا دی. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سعید بھائی, تھوڑا سا بہت شکریہ. ماشاءاللہ بالکل. قاری صاحب یہ بات یہی ہے نا کہ کسی کو کچھ لگتا ہے, کسی کو کچھ لگتا ہے, لیکن اصل تو وہی ہے نا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لگن ہے. بے شک. ساتھ تو جس کو وہ لگ جاتی ہے پھر اصل, کیونکہ حقیقی چیز وہی ہے تو پھر ظاہر ہے. اور جس کو وہاں تک ابھی رسائی نہیں ہوتی, جس کو وہ لگن میسر نہیں آئی, تو ظاہر ہے پھر وہ دوسری طرف جو ہے ان کی رہتی ہے. پتہ ہی نہیں. پھر اللہ, میں تو کہتا ہوں کہ جو نعتیں سننے والے ہیں تو پھر ان کا مرکز, ان کا آبجیکٹو, ان کا مشن وہ کیا ہے؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آقا سے کنیکشن ہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور قاری صاحب یہ بچوں کے لیے آپ بہت جو ہے وہ اللہ اکبر, یہ لے کے بچوں کا نام لیا. حسنین ایک بچہ ہے بریڈ فورڈ سے, وہ لائن پر آ گیا تو میں چاہتا ہوں اس کی کال میں پہلے لے ہی لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسنین ویلکم, خوش آمدید. The program is very nice. Thank you. And I would like to say to Qari Shahid, could you recite a naat please? Yeah, which one Hasnain? Shan di balle balle. شان بلے بلے, سبحان اللہ, شان تیری بلے بلے. یہ وہی ہے رب بھی سلام کر لے. نہیں یہ وہ ہے نا, وہ میرے نبی دیاں شان. اچھا میری شان. ماشاءاللہ. اوکے حسنین, تھینک یو. تو قاری صاحب کیوں نہ پھر
टेस्ट वो बच्चों की वो मैं बात कर रहा था कि आप बच्चों की ये जो काफी मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत कोशिश होती है कि ये जो बच्चे हैं इनको अट्रैक्ट किया जाए और नात के जरिए इनको दीन के करीब जो है वो लाया जाए। पाकिस्तान में तो चलो और बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा इंतजाम है, यहाँ भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है, बच्चे उस माहौल में, फिर यहाँ पे मामलात ऐसे हैं कि आप कुछ कह भी नहीं सकते, बच्चे को सख्ती भी नहीं कर सकते, और बच्चों की मसरूफियात भी ऐसी होती तो ये ऐसा जरिया है, तो कम से कम 1 महीना नहीं ज्यादा होना चाहिए। मेरा तो मिशन ये है। और कुछ लोग, कुछ बच्चे ये कहते हैं हम नात पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारी आवाज नहीं अच्छी, ये अक्सर आपसे भी सवाल होता है, मुझसे भी होता है, और बाकी हमारे नात खानों से भी होता है। हमारे इंटरनेशनल नात एसोसिएशन पे जितने भी सना खान आते हैं तो सबसे होता होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो अल्लाह का जिक्र करता है, नबी पाक की नात पढ़ता है, औलिया का जिक्र करता है, वो चाहे तकरीर है, चाहे पढ़ते सारे नात हैं, कोई नसर में पढ़ता है, कोई नज़म में पढ़ता है। मैं ये कहता हूँ, मेरा ईमान और यकीन है, वो सिलेक्टेड लोग हैं। कुछ लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि हम नात पढ़ें लेकिन वो पढ़ नहीं सकते, उसकी वजह यह है कि वो शायद वो सिलेक्शन में नहीं है, लेकिन जुस्तजू होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग इसलिए नहीं पढ़ते कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है। मैं उनके लिए एक बात करना चाहता हूँ कि आका की बारगाह में आवाजें नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। आपके दिल में कितनी मोहब्बत है सरकार के लिए, ये देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। शफीक भाई हैं जी कीथले से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। शफीक भाई टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, वरना आपकी कॉल जो है वो कट जाएगी। टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज, फोन पर बात करें। जी शफीक भाई खुश आमदीद। बंद कर दिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, क्या फरमाएंगे आप मेरे भाई? जी कारी साहब से मेरी क्या बात कर रहे हैं? जी कारी साहब बात सुन रहे हैं, शफीक भाई करें बात। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब शफीक बोरो की तरफ से एक फरमाइश है छोटी सी, वो माँ की शान। ठीक है भाई, ठीक, आखिर पे इंशाल्लाह। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया शफीक भाई, माशाल्लाह। कारी साहब ये एक कुछ अगर इजाजत हो तो कुछ आपके बारे में भी ज़ाहिर लोग जानना चाहते हैं कि आपके जो फैमिली लाइफ है, आपके बीवी बच्चे वालिदैन, तो इस लिहाज से यानी कि आपकी शादी कब हुई, बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं बच्चियां हैं क्या, इस अंदाज से कुछ बताना पसंद फरमाएंगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वही लोग पूछते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि आज क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिलमुम वैसे नहीं पूछे जाते, लेकिन चूंकि आप आपके चाहने वाले जमा हैं तो सबको ये अल्हम्दुलिल्लाह जानने का तजस्सुस होगा इंशाल्लाह। शादीशुदा हूँ और तो सबको पता। कब हुई शादी? चले 2006 में। 2006, 7 साल हो गए हैं, 7वां साल है ये, और 5 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। माशाल्लाह। सबसे बड़ा बच्चा है ये? बेटा है। हाँ जी, बेटा। मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। माशाल्लाह। सबसे बड़ा बेटा है। माशा। तो नाम क्या है उसका? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम महमूद कादरी। सुभान अल्लाह। और एक का नाम है मोहम्मद हारिस कादरी। माशाल्लाह। बाकी 3 बेटियां हैं। वाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात। तो अगर जब आपकी इब्तदाई तालीम के मराहिल ज़ाहिर है कि जब आपने तय किए, और उस वक़्त क्या ये महफिल का सिलसिला उससे पहले भी जारी था या बाद में हुआ, कब ये? जो नात का मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो सिलेक्टेड होता है ना अल्लाह की तरफ से, अब मुझे तो नहीं पता था कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन उधर कोई लिस्ट थी अल्लाह की बारगाह में, सरकार की बारगाह में, वहां पे मेरा नाम लिखा था। सुभान अल्लाह। तो मैं तो मानने वाला हूँ, यकीन वाला हूँ, मैं तो गज वाज के मानने वाला हूँ। और ये मेरे वालिद साहब नात पढ़ा करते थे, माशाल्लाह। तो मैं अक्सर जैसे बच्चे छोटे वो कोई मम्मा के साथ होता है, कोई डैड के साथ होता है, तो मैं ज्यादा वालिद साहब के साथ लेटता भी था, और वो जो पढ़ते रहते थे मैं सुनता रहता था। अल्लाह। तो उन्हीं से मुझे वो ये सारा नात का जो शौक हुआ ना बचपन से ही। सुभान अल्लाह, ये जज्बा इसमें मतलब, और फिर स्कूल लाइफ में मैंने फर्स्ट आता रहा। सुभान अल्लाह। मुझे पता क्या कहते थे, आप ऑलराउंडर हैं। तिलावत भी मैं करता था, नात भी मैं करता था, तकरीर मैं नहीं करता था, कलाम इकबाल भी मैं पढ़ता था, एक दफा कवाली भी मैंने की। सुभान अल्लाह। कलाम इकबाल की ना, वो हमारे कवाली के अंदाज में
انہوں نے کہا قوالی کے انداز میں، اچھا تو وہ قوالی بھی کر دی. اچھا ماشاءاللہ. قاری صاحب ذوالفقار بھائی ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کی جانب دوبارہ آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالفقار بھائی خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور بہت اچھا پروگرام ہے. سب دیکھنے والوں کو اور آپ سب کو میری طرف سے جس نے عید میلاد النبی کو مبارک ہو. خیر مبارک. اور بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا ماشاءاللہ. ہم دیکھ رہے ہیں. میں ڈابی سے بول رہا ہوں. ڈربی سے. ٹھیک. جی میری کوئی ریکویسٹ نہیں ہے قاری صاحب سے، بس دعا میں یاد رکھنا، یہ کہنا کہ سب عالم کے بچے جتنے بھی ہیں ان کے طفیل ہمارے بچوں پہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی جو نیک بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے. آمین آمین. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ذوالفقار بھائی، ڈربی سے آپ نے کال کی، اور انشاءاللہ العزیز ہم قاری صاحب میں چاہوں گا کہ ایک اور کلام کی طرف ہم چلیں، اور تاکہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ بدلتا رہے، اس لیے جو آپ کا خصوصی ذوالفقار بھائی کا ہمارے بالکل انہوں نے ایک بات کی ہے جی کہ ہمارے بچوں کے لیے، تو میں وہ ایک میرا پڑھا ہوا کلام ہے سید الطاف شاہ کاظمی صاحب کا لکھا ہوا، تو میں 2 شعر ضرور اس کے پڑھ کے یہ فرمائشوں کی طرف ضرور انشاءاللہ. یہ سب بچوں کے لیے میں دعا بھی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ جہاں ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. اور یہ سب بچوں کے لیے دعا ہے، سب کے بچوں کے لیے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میرے مولا میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. سبحان اللہ. سو تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. اور پورا جگ دو جہاں ہر چیز جب ہے ہی آقا کے طفیل، جب بنی ہی آقا کے طفیل ہے، تو پھر اللہ دینے والا ہے معبود موتی، محمد ہے قاسم. میں دونوں کی مدحت کیے جا رہا ہوں، خدا دے رہا ہے بنام محمد،
میں بھر بھر کے جھولی لیے جا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ٹکڑوں کے والے سے بہت ہی ایک پیارا شعر میرے ذہن میں آیا تو وہ میں نے پیش کر دیا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب یہ ہماری ایک بہن میرے اپنے شہر نیلسن سے اس وقت لائن پر ہیں، تو اپنی بہن کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید میری بہن۔ I wanted to do a request if Qari Sahab could read. Okay sister, what would you like Qari Sahab to read? Kard Karam. Kard Karam Rab Saiya? Yes, please. Okay sister, thank you. MashaAllah, 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 MashaAllah. جی قاری صاحب ایک ہمارے اما چینل کے آپ کے دوست ندیم صادق صاحب، ان کی بھی فرمائش ہے وہ مدنی دے گیت۔ سبحان اللہ، دیکھیں نا آپ کو پتہ ہے جس طرح دوسرے بھائیوں کی فرمائش کا آپ کو پتہ ہے، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے، تو وہ بھی ہم نے ضرور جب بالکل آخر پہ ہم ماں کی شان سیف الملوک اور مدنی دے گیت یہ اکٹھا رکھیں۔ ٹھیک انشاءاللہ یہ والا۔ تو میں چاہوں گا کہ جس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے تو اسی کو، اللہ اکبر، مسز امین بریڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ ہیں جی، تو میں اپنی بہن سے بات کروں پھر آتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی خوش آمدید کہتا ہوں اپنی بہن کو۔ خوش آمدید مسز امین۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے اور آپ سے بات کر کے۔ جی بہت شکریہ بہن، میں آپ کے بڑے فین ہیں، بڑی پسند ہے ہمیں آپ کی نعتیں۔ کون سی نعت میری بہن؟ ایک نعت سننا چاہتی ہوں، طٰہٰ دی شان۔ طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا، وہ یہی ہوگی بالکل جو اس سے پہلے تھے نا، شان تیری، بالکل بالکل وہ بھی پھر یہی ہے۔ چلو اس کو بھی ماشاءاللہ۔ تو قاری صاحب وہ مجھے بارہا اصرار کیا جا رہا ہے، اور وہ جو کلام ہم نے کہا تھا کہ اس کو منسلک کریں گے ہم سیف الملوک کے ساتھ، اس کی وہ کیا ہے کہ پرزور فرمائش کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیں۔ ندیم بھائی ہمارے بھائی ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، عارف صاحب بھی، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ تو پہلے یہ فرمائش پڑھ دیتے ہیں، یہ ضروری ہے اگر جی مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے، مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے۔ اللہ دے ہمتاں تے گج بج کے، اللہ دے ہمتاں تے گج بج کے، انشاءاللہ ہر سال آقا دا میلاد مناندے رہواں گے، آقا دا میلاد مناندے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے، مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے۔ اور جدوں تک یارا ساڈی زندگی ہے، جدوں تک یارا ساڈی زندگی ہے، شہر مدینے آندے جاندے رہواں گے، شہر مدینے آندے جاندے انشاءاللہ انشاءاللہ شہر۔ اور میں الحمدللہ میں ہلے آیا ہی سی، میں اس کوڈ کرنا گا کہ میں سرکار دے در تے سرکار بلاندے رہن گے، جاندے رہواں گے۔ 13 تاریخ نوں نوٹنگم طاہر بھائی دی سب محفل سی، میرا عمرے دا ٹکٹ نکلے انشاءاللہ۔ اور جدوں تک یارو ساڈی زندگی ہے، شہر مدینے آندے جاندے رہواں گے، شہر
सजांदे रवांगे अमर जाइए भावें साडा कख न रवे अमर जाइए भावें साडा कख न रवे या रसूल अल्लाह दे नारे लांदे रवांगे या रसूल अल्लाह दे नारे लांदे रवांगे आका दियां महफिलां सजांदे रवांगे और जेड़ा कलाम शान तेरी बल्ले बल्ले ए साडे भाई चौधरी अरशद साहब लंदन तो उन्हां दी खुसूसी फरमाइश हुंदी ते नहीं फरमाइशां तो 2-3 जगह पे आईयां ने मैं कहा साडे भाई ने चौधरी अरशद लंदन उन्हां नूं ये नात पसंद है मैं एक शेर पेश कर देना तागा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया जान वालिया तागा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया शान तेरी बल्ले बल्ले शान तेरी बल्ले बल्ले शान तेरी बल्ले बल्ले शान तेरी बल्ले बल्ले रब भी तू रूद कल्ले रब भी तू रूद कल्ले बैरियां दे पैरां थल्ले बैरियां दे पैरां थल्ले चादरां बिछाण वालिया चादरां बिछाण वालिया बिछाण वालिया चादरां बिछाण वालिया अरशां ते जान वालिया और जेड़ी ग्लासगो तो फरमाइशी मैं जल्दी जल्दी ना पेश कर रहा उच्चियां निशाना सरकार दियां उच्चियां निशाना सरकार दियां सोने मन मोने मन ठार दियां उच्चियां निशाना सरकार दियां सोने मन मोने मन ठार दियां सारे नबी ने मेरे नबी तो थल्ले थल्ले मेरे नबी दियां शाना बल्ले बल्ले शाना बल्ले बल्ले शाना बल्ले बल्ले मेरे ते भी कीता करम दा साया मैं जे मंदड़े नूं भी सीने लाया मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं मैं एक कख सा कखों तो बहुत हौला तेरे करम साइया मैनू लख कीता ओ तू ते लख कीता पर मैं लख बन के तेरे वास्ते कदे नहीं कख कीता वड्डियां मेरा वालिया महबूबा फिर भी अपनी रहमत तो नहीं वख कीता इंज ते कोई सरदार करदा वेखिया नहीं जिवें तुसा मस्कीना दा पख कीता मेरे ते भी कीता करम दा साया मैं जे मंदड़े नूं भी सीने लाया मेरे ते भी कीता करम दा साया मैं जे मंदड़े नूं भी सीने लाया खुदा दी कसम लज पालियां ने सरकार दियां लज पालियां ने सरकार दियां सोने मन मोने मन ठार दियां सारे नबी ने मेरे नबी तो थल्ले थल्ले मेरे नबी दियां शाना बल्ले बल्ले और सरकार दी हाल दा जिक्र ना हो ते गल मुकम्मल नहीं हुंदी जग सारा ओदी याल दे सदके पलदा ए हर पासे पंज तन दा लंगर चलदा ए
جگ سارا او دیال دے صدقے پلدا اے ہر پاسے پنج تن دا لنگر چلدا اے او لگیاں نے موجاں سنسار دیاں لگیاں نے موجاں سنسار دیاں اچیاں نے شان سرکار دیاں سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں شاناں بلے بلے شاناں بلے بلے او شاناں بلے بلے او شاناں بلے بلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ قاری صاحب. کتنے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ آج تو وہ کوزے کو جو ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف یہ آج سسٹم چل رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس انداز سے بہت سی فرمائشیں بھی پوری ہو رہی ہیں. تو یہ آج یہ کہ میلاد کا موقع ہے, ہم نہیں چاہتے کہ کسی ایک کا دل جو ہے وہ بھی دکھے, تو اس انداز سے یہ کام جو ہے وہ الحمدللہ پورا ہو رہا ہے الحمدللہ. تو قاری صاحب یہ جب آپ یہاں پر آپ فرما رہے تھے کہ بچوں کے حساب سے, اللہ اکبر ماشاءاللہ, یہ لگتا ہے آج ایسا ہی چلے گا. عمران صاحب ہے ناٹنگھم سے ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید عمران بھائی آپ کو. وعلیکم السلام. اوکے, کیا فرمائیں گے بھائی؟ وچ ون؟ زلفان. زلفاں اسی نعت پہ ٹکٹ کا وہ اچھا 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 مقبول ہوئی ہے. اچھا اچھا سبحان اللہ. تھینک یو عمران اینڈ ماشاءاللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ. دیکھ لیں قاری صاحب پھر, اور یہ فرمائش بھی ناٹنگھم سے ہی آئی. اللہ اکبر. آپ نے ذکر بھی ناٹنگھم کا کیا تھا. ہاں یہ وہی یہ نعت پڑھی اور سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسی نعت میں تار مل گئے کرم ہو گیا سرکار نے ٹکٹ عطا کیا. سبحان اللہ. تو یہ جو بات قاری صاحب یہی چل رہی تھی کہ جب آپ ظاہر انتخاب کرتے ہیں اور پاکستان میں اور یہاں پر آپ کس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں جب انتخاب سلیکشن ہوتی ہے, تو اس حوالے سے کیا اس میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فرق یہ ہے کہ میرے پاس میری کوشش یہ ہوتی کہ ہر طرح کا کلام ہو. جی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر طرح کا کلام ہو, اردو بھی ہو, پنجابی بھی ہو, انگلش بھی ہو, عربی بھی ہو, اور مطلب اردو اچھی سننے والے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, سادہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, پنجابی سننے والے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ اگلے بندے پنجابی بھی سمجھ نہیں آ رہی اور میں اردو شروع کر دوں. ٹھیک ہے, اگلے بندوں کو اردو نہیں آتی میں انگلش شروع کر دوں. مقصد یہ ہے کہ آپ نے بات سمجھانی ہے یا آپ نے ان پہ امپریشن ڈالنا ہے. مجھے فارسی آتی ہے, مجھے عربی, یہ بات نہیں ہے. آپ جس طرح کے ماحول میں, اگر کوئی عارفانہ سننے والا ہے آپ اس کو عارفانہ سنائیں, اگر کوئی پنجابی سننے والا ہے پنجابی سنائیں, اردو سننے والا اردو سنائیں. یہ نہیں ہے کہ مجھے آتی اردو ہے جی, مجھے آتی پنجابی ہے, جو مجھے ایسے نہیں. جس طرح کا سننے والا ہے اس کو اس طرح کا کلام سنائیں تاکہ اس کو تسکین ملے. اب ہر بندے نے فرمائش کی ڈیفرنٹ ہے, یہ میں نے پڑھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کی ہیں. ہر کسی کے مزاج کے حساب سے کوشش میں کرتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب بڑی خوبصورت بات, کیونکہ میں نے بارہا دیکھا ہے, لیکن ہماری بہن بلیک برن سے رخسانہ بہن ہے, ان سے بات کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی خوش آمدید رخسانہ بہن. جی آپ کو عید میلاد النبی کی بہت مبارک. خیر مبارک میری بہن آپ کو بھی. قاری صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی قاری صاحب سنیں, بات کریں میری بہن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن جی. کیا جی قاری صاحب آپ کی نعتیں ہیں ہمیں بہت شوق سے سنتے ہیں. ایک فرمائش کرنی ہے, بن کے جوگن. اچھا ٹھیک ہے بہن جی. جی شکریہ, بہت شکریہ رخسانہ بہن ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیں جتنے کلاموں کی فرمائش ہے سب ڈیفرنٹ ہے. اب جو بن کے جوگن ہے اس کا مزاج اور ہے, رب سائیاں کا اور ہے, مدنی دے گیت کا اور ہے. سبحان اللہ. شان تیری بلے بلے کا اور ہے. بے شک ماشاءاللہ. قاری صاحب مجھے پتا ہے کہ اگر ہم یہ پروگرام ساری رات بھی چلائیں نا تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے محبت کرنے والے کالر, ہماری بہنیں, بھائی, بچے, اور لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے جا کر ابھی راچڈیل میں بھی کلام پیش کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, ایک بار پھر دہرائے دیتا ہوں
کہ قاری صاحب انشاءاللہ اس بدھ کی رات کو وینسڈے the 23rd جو ہے وہ بدھ کی رات کو جو ہے جب وہ سہانی گھڑی کا وقت ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، وہ جو وقت ہوگا اس وقت جو ہے سے پہلے قاری صاحب ہمارے پاس ہوں گے، آپ کو کلام بھی سنائیں گے، اور اس وقت بہت ہی ایک خوبصورت محفل سجے گی. اور آج چونکہ بہت وقت جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، پھر بھی اتنی دیر گئے تک ہم نے آپ کی محبتوں کو مد نظر رکھ کر یہ پروگرام پیش کیا. یقین مانیں قاری صاحب بھی جو ہے وہ پورا دن باہر رہے ہیں، میں بھی پورا دن باہر رہا ہوں، ابھی ہمیں گھر جانا بھی جو ہے وہ میسر نہیں ہے. اور قاری صاحب نے ابھی ایک اور محفل جو ہے وہ اٹینڈ کرنی ہے، اور صبح کو مجھے بھی پتا ہے کہ اتنی محافل ہیں ان میں بھی حاضری دینی ہے. تو اس لیے آج کا یہ ادھار رہا کہ انشاءاللہ بدھوار کی رات کو قاری صاحب تشریف لائیں گے تو ان سے ہم مزید کلام سنیں گے. سو اس لیے رخسانہ بہن کی کال جو ہے وہ آخری آج کی ہماری کالر جو ہے وہ ہوئی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی پھر میں ایک بار چلوں گا قاری صاحب کی جانب اور ان سے چند جو مختصر جو کلام جو رہ گئے وہ پیش کر کے پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. تو قاری صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو تشنگی ہے تھوڑی تھوڑی یہ بھی پوری ہو جائے. اور میں انشاءاللہ جلدی میں بسم اللہ. بسم اللہ. کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں. میری جھولی پر دے مولا، میری جھولی پر دے مولا، میں تیرے در تے آئیاں. کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں. صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے، چولی دے وچ پا دے. در تو خالی کوئی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما دے. تینو واسطہ اس سونے دا، تینو واسطہ اس سونے دا، جدیاں تو قسماں چائیاں. کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب. اللہ 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 اللہ. سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے. اللہ 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 اللہ. پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں، پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں. ویکھے عجب کمال نے تیریاں زلفاں دے، ویکھے عجب کمال نے تیریاں زلفاں دے. قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے. میں نیواں میرا مرشدی اچا اچیاں دے سنگلائی، میں نیواں میرا مرشدی اچا اچیاں دے سنگلائی. صدقے جواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی. میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا. اب جو بچے دیکھ رہے ہیں، بزرگ دیکھ رہے ہیں، میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، جو بھی وہ گھر میں حق کے ضرور کہیں، چاہے میں نہیں دیکھ رہا آپ حق کے کہیں. میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا.
الف ولام جمیتی بوٹی مرشد من وچ لائی نبی جذبات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جان بھلاتے آئی جیوے مرشد کامل باغ جیے بوٹی لائی حق باغ سونا حق باغ سونا حق باغ سونا اور جڑے میرے بھائی کھڑی شریف تو لنگر کھادا ہے اور منن والے نے مرید نے وہ بھی ہن حق کہن گے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوبارہ ملیے کھڑی والا سونا کھڑی والا سونا کھڑی والا سونا زندہ پیر سونا زندہ پیر سونا زندہ پیر سونا اتنے سارے دا ذکر ہے پیراں دا پیر سونا مدینے والا سونا اور آخر تے میں جڑی مادی شان دی بھی فرمائشیں لگیاں نے موجاں سے باجی دی فرمائش اور مادی شان میرے بھائی نے ملٹن کی وقاص بھائی انہاں دی بھی فرمائش مادی شان دے بس میں مختصر ماشاءاللہ لگیاں نے موجاں اور بالکل ٹھیک ہے لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبائی رکھی سونیاں لگیاں کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجو کسے مینوں سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا سینے نال لایا لائی رکھی سونیا چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلاماں او لوکی کہندے خاص میں تے آماں تو بیاں پرداج پایا پائی رکھی سونیا چنگیاں کے مندیاں نبائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں اپنی ماں والی ٹھنڈ کون پاؤندا ہے اپنی ماں
खंड कौन पाउंदा है मुंह मत्था चुम के ते सीने कौन लाउंदा है ओ कौन मंगदा ए मगरों दुआ मामा जदों मर जांदियां दुख दुनिया दे केरा लेंदे पा अल्लाह सोहणिया करम कमावी अल्लाह सोहणिया करम कमावी मां साडी नूं जन्नत पहुंचावी करके रहमत उते निमाए आएगी केड़ी रुते जिदे उठे राजी यारो अल्लाह दी सोमानी ओदियां नसीबां विच जन्नतां दी छानी यार सांभला ए कहंदा खुदा बाप मरे ओ सिर नंगा होवे ते वीर मरण कंड खाली मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली अमदावाल ओ लंग लंग जांदे अते गापन गोते खांदे ओ डुबण न दे मोहम्मद बख्शा एक कामिल पीर जिना दे ले हवाले रब दे ले हुण हवाले रब दे मेले नी 4 दिनां दे उस दिन ईद मुबारक हो सी यानी 23 तारीख उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे नाज़रीन कारी साहब ने आपको शेर में भी समझा दिया, उससे पहले भी मैंने ऐलान कर दिया, आखिरी बार ऐलान करता हूं कि जिस दिन ईद मुबारक होसी और जिस ईद के तुफैल हमें सारी ईदें मिली हैं वो ईद मनाने के लिए वेडनेसडे द 23rd of January इंशाल्लाह आधी रात के बाद हमारा ये प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा। इसलिए बुधवार की रात को और जो है आप हमारा साथ दें तो इंशाल्लाह अज़ीज जैसा कारी साहब ने फरमाया उस दिन ईद मुबारक हो, उस दिन ईदों की ईद होगी इंशाल्लाह जिस दिन हम फिर मिलेंगे। जितने भी अब आपने दूर दराज से कॉल्स की हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और खुसूसन कारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी मसरूफियत के बायस और इतनी थकावट के बावजूद आप तशरीफ लाए, हमारे नाजरीन को हमारे दिलों को जो है वो नूर बख्शा। आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं एक बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये उम्मा चैनल वाले हमारे भाई हैं, आरिफ साहब, नदीम भाई है, जितनी भी टीम है ये लगन से काम करते हैं, इसलिए मुझे फील नहीं होता थकावट का, वरना वो हमें पता है कि यहाँ पे फ्रेश बैठना चाहिए। ये ज़ौक शौक से सारे काम करते हैं। मेरी इनके लिए एक दुआ है, मियाँ साहब का शेर है कि सदा बहार दें ये सुभागे कदी खजाना आवे,
ہومن فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھل کھا. تو انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ناظرین. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ بدھوار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین حاجی محمد افضل کو بھی اجازت دیں, قاری شاہد محمود قادری صاحب کو بھی اجازت دیں. اللہ نے چاہا تو بدھ کی شب کو پھر آپ کے ساتھ ہم ہوں گے, اور بھی ثنا خان ساتھی ساتھ دیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.